بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسی ہے میری تمام یوٹیوب فیملی؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ پر اور آپ کے پیاروں پر اپنی کروڑاں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ تو جی یہ محمد جی کو بھیجنے کے بعد باہر نکلی تو موسم بڑا نکھرا نکھرا مگر ٹھنڈا ٹھنڈا لگا، اور پھول بہت خوبصورت ہوئے تھے، اور یہ مرجھانا شروع ہو گئے ہیں کہ جن کا موسم ختم ہو گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں نکھرنا اور کھلنا شروع ہو گئے ہیں جی، ان کا موسم ہے، اور یہ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ کہیں ان کی پنیریاں لگی ہوئی ہیں، کہیں یہ کھل گئے ہیں، بس ایسا ہی سارا کچھ مکس جا رہا تھا۔ تو نکلی تو موسم کو دیکھ کے پھر میں نے کہا کہ چلیں تھوڑی سی آج نا اپنے ایریے میں واک کر کے آتی ہوں۔ اچھا واک کرنے کے نکلی تو صحیح، مگر جاتے سارے اتفاق کی بات ہے کہ کیمرہ موبائل میرے پاس تھا، اور سامنے جو ہے چھوٹا سا ایک واکنگ ٹریک تھا، اس کے پاس یہ جی چارپائی پڑی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی یہ جناب ادھر کسی ارد گرد والے نے یہ چولہا بنایا ہوا تھا۔ ہوں اے نہیں مینوں پتا ہانڈی واسطے بنایا سی کہ سیکن واسطے بنایا سی، مگر مجھے بڑا مزہ آیا ان دونوں چیزوں کو دیکھ کے، چارپائی کو بھی اور چولہے کو بھی۔ تو جی بس یہ میرے گھر کے بالکل پاس ہی ایک چھوٹا سا ٹریک ہے، جب کبھی ایسے ہو اتفاق، میں نے پہلے بھی بتایا کہ مجھے صبح کی واک میرے سے ہوتی کوئی نہیں ہے، مگر ایسے کبھی نکل آؤں تو مزہ بہت آتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں نہیں میرے سے ہوتی صبح کی واک، مجھے لگتا ہے کہ میں تھک جاتی ہوں۔ تو بس اس پہ آئی، اور یہ ارد گرد آپ نظر آ رہے ہیں آپ کو جو یہ لمبے لمبے سے نا، وہ جب میں سٹارٹ پہ یہاں پہ آئی نا تو میں پینڈو جی بندی، میں کیا تے گنے لگے ہیں جی، واہ جی واہ، میرے تو گھر کے پاس وہ گنا لگا ہوا ہے، نکالو تو مجھے کہتے ہیں جی یہ گنے نہیں ہیں، یہ ویسے انہوں نے ایک لمبے لمبے سے لگایا، پتہ نام انہوں نے کیا مجھے بتایا۔ میں ٹھہری پینڈو سی، اور میں نے ان کو گنے بنا دیا تھا کہ گنے کھائے جائیں گے۔ تو بس تھوڑی سی واک کی، اور واپسی پہ آتے ہوئے دیکھا کہ جگہ جگہ پہ جو ہے نا وہ اسی طرح پھول کھلے ہوئے تھے جو کہ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ میں کیا جو سارے دی کیپچر کر کے کھڑاں گی، کدے کدے کنے کنے لگے ہیں۔ تو آلموسٹ اچھا، حالانکہ مجھے وہ ڈبل کلر والے بھی بڑے اچھے لگتے ہیں، میں نے اپنے مالی کو بھی کہا ہے، میں نے کہا مجھے وہ لا کے لگا کے دو کہ جو دو رنگوں والے یہ ہوتے ہیں۔ ادھر یہ ابھی کافی پنیریاں لگی ہوئی ہیں انہوں نے، اچھا کچھ یہ اچھی چیز ہے کہ بانٹ کے لگائے جاتے ہیں کہ کچھ ابھی کھل جائیں، کچھ تھوڑے سے اگلے ماہ میں کھلیں گے، تو وہ بہت پیارا، صحیح میں کہتی ہوں خوبصورت جو ہے نا وہ نظارہ ہوتا ہے۔ اب یہ آدھے تو جو ایسے ہی تھے، پنیریاں لگی ہوئی تھیں، اور ایک دم سے سامنے دیکھا تو یہ اتنے پیارے وہ سارے کھلے ہوئے تھے پھول۔ بس ان کو دیکھ کے نا صبح صبح تر و تازہ ہو گئی، میں کہا تانوں بھی تر و تازہ کراں ذرا نال۔ اور یہ جناب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ لہسن یہاں پہ لگوانا ہے، اور یہ لہسن بالکل چھوٹا چھوٹا سا نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے، جو کہ بہت پیارا لگ رہا ہے۔ اور اس کو میں نے کہا تھا کہ کسی دن تھوڑا سا اتار کے نا وہ چائنیز میں ڈالوں گی اور دیکھوں گی کہ ٹیسٹ کیا آتا ہے اس کا۔ بہرحال جی الحمدللہ کبھی نہیں میری کوئی چیز ادھر ٹکی، مگر ابھی تک یہ لہسن ٹکا ہوا ہے، اگر ٹکا رہا تو۔ بس یہاں سے جناب آ گئی پھر یہ اچھا آج کل موسم اتنا پیارا ہوا ہے ٹھنڈک کی وجہ سے کہ پھول جو ہیں وہ کتنے دن، یہ میں نے جمعے والے دن کا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور کم از کم یہ 4 دن تو میرے سکون سے اس نے نکال دیے ہیں۔ نمک ڈال کے پانی میں تو میں نے یہ فلاور اس میں رکھے ہوئے ہیں، اور دیکھ لیں کہ ابھی تک وہ تر و تازہ ہیں۔ بس جی آ گئی تھی کچن میں کہ ناشتہ کروں، میں نے کہا چلیں آج آپ لوگوں کے ساتھ بھی۔ اچھا یہ رس جو ہیں بہت سارے گھروں میں ان کو پاپے بھی کہا جاتا ہے، رس بھی کہا جاتا ہے، تو میرے گھر میں رس کہا جاتا ہے۔ اچھا میرے ساتھ ایسا ہے کہ بیماری میں کبھی رس نہیں کھائے جائیں گے، ہمیشہ رس سمجھا انہیں کو ہی جاتا تھا کہ جی بیمار ہوئے ہیں، فلاں بندے کو بخار ہے، فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے، رس کھا لے، مگر میں کہتی ہوں بیماری میں تو بالکل نہیں کھائے جاتے، ویسے بندہ کھا لیتا ہے۔ اور یہ موسم کی شدت دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر 10-15 منٹ ہوئے ہیں مجھے واک کر کے آئے ہوئے، اور تب موسم بالکل کلیئر تھا، اور اب دیکھیں ایک دم سے جیسے سپیل نہیں آیا دھند کا کہ ہر چیز، یہ سامنے والا گھر، سامنے پیچھے کچھ نظر نہیں تھا آ رہا، اور میں اتنی حیران ہوئی ہوں، میں نے کہا دیکھیں کیسے فٹافٹ یہ سپیل جو ہے وہ پھیلا ہے، اور ہر طرف دھند چھا گئی تھی۔ میرے اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ جو مسافر ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے سب آنے والے بھی آئیں اور جانے والے بھی جائیں، کیونکہ اب یہ جو دھند والا موسم ہوتا ہے نا یہ خاصا خطرناک ہو جاتا ہے۔ بس جی یہ ساتھ ہی چائے رکھی، اور آج کسی کا بھی موڈ کوئی پراٹھے شراٹھے کچھ کھانے کا نہیں تھا، سب نے کہا جی یا تو بریڈ لے لیں گے یا جو ہے وہ رس لے لیں گے، تو آج میں نے بھی کہا کہ ہاں میرا بھی آج دل کر ہے۔ اچھا رس یہ میں کرتی کیا ہوں کہ
कुछ चीज़ को ना चेंज कर देती हूँ। अब रस मैं तकरीबन ना 1-2 माह नहीं मंगवाती हूँ कि बच्चे तंग पड़ जाते हैं, मैं खुद तंग पड़ जाती हूँ, फिर नहीं मंगवाते। मगर जिस दिन आते हैं ना, फिर बड़े मज़े से इनको खाया जाता है। आज वो बस ब्रेड और रस और ये कंबल, आजकल ये सीज़न हुआ है कि बैठे ना नाश्ते के लिए भी तो दिल करता है बस ऊपर कंबल ले लें। तो ये मैंने पास ही रखा होता है कंबल। मैं कहती हूँ चलें आप लोगों ने निकलना है, मैं तो कंबल लेके ना बस आजकल कंबल का जो मज़ा आ रहा है ना, आहा हा छड़ दो। ये सारे अंदाज़ा इस चीज़ का कर सकते हैं कि कंबल का मज़ा कितना आता है। बस ये नाश्ते से फारिग शारिग हो के काम शाम निपटाए तो आज जो है कुछ था कि सब्ज़ियाँ वगैरह मंगवाई थी रात को, कल की बल्कि आई थिंक मंगवाई थी, तो ये उनको संभालने का टाइम नहीं मिला। मैंने कहा कि वो अब संभालूँ। अच्छा मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह, क्योंकि जब हम मेरी सास अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर करे उनका, जब वो थी ना तो हम लोग एक मोहल्ले में होते थे, एक गली में होते थे, तो हमारे बिल्कुल पास जो है ना वो सब्ज़ी वाली दुकान होती थी। तो वो चाहे आधा किलो सब्ज़ी चाहिए चाहे पाव, क्योंकि माशाल्लाह जो मेरी मेका फैमिली थी वो माशाल्लाह बड़ी थी, ठीक है, तो वहाँ भी डेली सब्ज़ी आती थी कि वो ज़्यादा आनी होती थी। और ससुराल फैमिली छोटी थी मगर शॉप पास होने की वजह से, दुकानें पास होने की वजह से मेरी सास ने कभी भी ला के नहीं थी रखी, वो हमेशा रोज़ जाती थी, रोज़ ला के ताज़ी सब्ज़ी वो हम लोग। तो अब वो सीन कोई नहीं रह गए हैं, शॉप्स बेशक पास हैं मगर जाए कौन और कौन रोज़ हर ये ड्यूटी दे। तो उसके लिए फिर मैं क्या करती हूँ, मैं पूरे वीक की जो है ना वो सब्ज़ी वेजिटेबल वो मंगवाती हूँ, उनको मैं काट के धो के, जो धो के काटने वाली होती हैं या काट के धोने वाली होती हैं, दोनों जिस सूरत में भी हैं, तो उनको जैसे ये गोभी मैं पहले काटती हूँ फिर इसको मैं धोती हूँ, शलजम पहले मैं छील के धोती हूँ फिर उनको काटती हूँ। तो ये बस उनको धो के उनको थोड़ा सा उनका पानी वगैरह खुश्क करके, ये मैंने ज़िप लॉक जो है ना वो शॉपर रखे हुए हैं। अच्छा ये एक दफ़ा आप लोग परचेज़ कर लें, ठीक है, इनका रोज़ का खर्चा नहीं है, क्योंकि ये कौन सा वेस्ट हो जाते हैं। सब्ज़ी निकाली, इसको दोबारा से आपने रैप करके, हाँ ये मैं ज़रूर करती हूँ कि मैं फिर इन शॉपर्स को बाहर नहीं रखती हूँ, मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। ये मैं जैसे ये शलजम मैं निकालूंगी इसमें से, मैं इसी शॉपर को दोबारा से बंद करूँगी और फ्रीज़र के डोर में रख दूँगी। दोबारा जब मैं किसी कोई सब्ज़ी डालनी होगी तो मैं इसमें डाल दूँगी, इसलिए क्योंकि ये नो डाउट कि ये कॉस्टली हैं, महंगे आते हैं, और ये नहीं कि इनको आप एक दफ़ा यूज़ करें और वेस्ट कर दें, नहीं। अब ये वाले जो शॉपर है मेरे, ये काफ़ी देर तक चलते हैं। हाँ जब फिर पटना शुरू हो जाएँ, ख़राब हो जाएँ, फिर उनको फेंक देती हूँ। बस ये मटर भी धो के मैंने इसी तरह खुश कर लिए हैं इनको। टमाटर भी ऐसा होता है कि अगर मेरे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, अगर तो 3-4 दिन के आ गए हैं, 5 दिन के आ गए हैं, फिर तो ठीक है मैं नीचे रख लेती हूँ। अगर ज़्यादा आ गए हैं तो इनको भी मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ कि अच्छा अमूमन मैं करती ज़रूर हूँ ऐसा कि कुछ ना 2-4 जो है ना वो मैं फ्रीज़र में रखती ज़रूर हूँ कि खुदा ना खास्ता कभी एमरजेंसी ऐसा भी होता है कि ना कोई पास होता है मंगवाने के लिए, ना कोई ला के देने के लिए, तो फिर मैं उसको जो है फ्रीज़र में रखा होता है वहाँ से निकाल लेती हूँ। बस ये सब्ज़ियाँ सारी मैं इसी तरतीब के साथ रखूँगी और सुकून से। अच्छा पैकेट्स ही मैं उतने बनाती हूँ जितने मुझे चाहिए होते हैं एक टाइम में, ठीक है। एक टाइम का चिकन को मैं पहले धो के तो शॉपर रख के उसको मैं एक रखती हूँ ट्रे में, वहाँ से सारा मैं उठाती हूँ। अगर मैंने पैकेट्स बनाना है बना देती हूँ, नहीं तो एक शॉपर बना देती हूँ कि जैसा पर रिक्वायर्ड हो वैसा मैं कर लेती हूँ। हाँ लहसुन प्याज जो है वो भी ऐसे ही होता है। ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि जो है ना ये तो 15 दिन का आए, मगर कभी कहते हैं ना वादा काटा चल जाता है। अच्छा आज मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि बहुत सारे घरों में ना, ये आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि मैंने हमेशा देखा है कि बहुत बहुत प्यारा किचन बना हुआ है, मगर लहसुन प्याज आलूओं की टोकरी बाहर ही पड़ी है, बाहर कितनी ही प्यारी। अच्छा मेरे दिमाग में ऐसी एक ये चीज़ क्लिक की हुई थी, मैं कहती थी कितनी भी प्यारी लहसुन प्याज की टोकरी रखते हैं, जो प्याज है आलू है वो होते तो वो डस्ट वाले हैं, उनको हम धो के भी नहीं रख सकते, धो के रखेंगे वो ख़राब हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर जनाब जब मैंने ये अपना किचन बनवाया था ना, तो मैंने एक बिल्कुल नीचे जो कैबिनेट रखा था उसको मैंने इस तरह जाली वाला दरवाज़ा लगवाया था।
کہ موٹی جالی کے ساتھ، کیونکہ آپ ان کو بند کیبنٹ میں بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ بند کیبنٹ میں رکھیں گے تو یہ خراب ہو جائیں گے، اسمیل آئے گی۔ تو یہ دیکھیں کہ میں نے بالکل ایک نیچے کیبنٹ رکھا ہوا ہے، جو کہ میں نے اندر اس کے دیکھ لیں ٹوکری ہے، یہ میں نے لہسن ہے اس میں، وہ پیاز ہے، وہ آلو ہیں، اور یہ دیکھیں اس کے آگے پوری جالی لگی ہوئی ہے کہ جناب اس میں نہ اسمیل پیدا ہوگی نہ یہ، اور سامنے بھی نظر نہیں آئے گا۔ میں کہتی ہوں جی کتنی مہنگی ٹوکری لے لو، اس میں گندے آلو ہی ہم رکھتے ہیں نا، ڈسٹ والے سارے، وہ مجھے بڑی ایک اریٹیشن ہوتی تھی۔ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ یہ میں چیز شیئر کرتی ہوں تاکہ جو بنوائیں کچن یا ارینج کریں تو اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ بس جی یہ آج سموسوں کا بڑا ہی دل کر رہا تھا، ساتھ سموسے منگوائے اور ساتھ یہ میٹھی مجھے باجرے کی روٹی آئی تھی جس کا کہ بہت مزہ آیا تھا۔ تو جی یہی تک تھا آج کا میرا ولاگ۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک شیئر تو لازمی کرنا ہے، اور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آیا آج کے میرے ٹپس جو ہیں وہ کچن کے حوالے سے تھے یا سبزیوں کے حوالے سے تھے، آپ لوگوں کو کیسے لگے۔ اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔